دجال کی آمد کی نشانیاں دریافت کریں جیسا کہ صحیح بخاری میں بیان کی گئی ہیں اور یہ آج کے دور سے کیسے تعلق رکھتی ہے۔ صحیح بخاری کی روشنی میں ہم دجال کی آمد کی بڑی نشانیاں، اس کی ابتدا اور ہمارے موجودہ دور کو تشکیل دینے والے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ دجال، جسے جھوٹا مسیحا بھی کہا جاتا ہے، صدیوں سے مسلمانوں کے لیے تشویش اور دلچسپی کا موضوع رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایات کے مطابق نبی کریم نے دجال کی آمد اور اس کی آزمائشوں کے بارے میں واضح انتباہات دیے ہیں۔ یہ انتباہات مسلمانوں کو روحانی طور پر تیار اور چوکس رہنے کی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ آئیے ہم ان پیشگوئیوں دجال کی ابتدا اور جدید دور کے تناظر میں اس کی آمد کی نشانیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک اہم روایت میں ذکر ہے کہ دجال مشرق سے ظاہر ہوگا۔ خاص طور پر خراسان کا علاقہ کئی احادیث میں نمایاں کیا گیا ہے۔ تاریخی طور پر خراسان موجودہ ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کے کچھ حصوں پر مشتمل ہے، جو دجال کے ابتدائی ظہور کی جگہ کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ حدیث میں ذکر ہے، دجال مشرق سے نکلے گا، خراسان کی زمین سے۔ اس کے پیروکاروں کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے ہتھوڑے سے بنائے گئے ڈھال۔ یہ بیان نہ صرف اس کے جغرافیائی آغاز کی وضاحت کرتا ہے، بلکہ ان لوگوں کی خصوصیات بھی بتاتا ہے جو ابتدا میں اس کی پیروی کریں گے۔ یہ افراد خراسان کے آس پاس کے علاقوں سے آئیں گے اور ان کی اندھی وفاداری اس کی طاقت اور اثر و رسوخ کو مزید بڑھا دے گی۔ نبی کریم نے دجال کی جسمانی خصوصیات کے بارے میں تفصیلات فراہم کی تاکہ مومن اس کو پہچان سکیں اور اس سے بچ سکیں۔ صحیح بخاری میں ذکر ہے کہ دجال ایک آنکھ سے نابینا ہوگا، جبکہ اس کی دوسری آنکھ انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ اس کی پیشانی پر کافر، نافرمان لکھا ہوگا، جو ہر مومن کو دکھائی دے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہیں۔ یہ منفرد ظاہری شکل مومنوں کو اس کی شناخت میں مدد دے گی، تاہم اس کی دھوکہ دہی کی فطرت اور غیر معمولی طاقتیں پھر بھی بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گی، خاص طور پر کمزور ایمان والے۔ صحیح بخاری اور دیگر احادیث میں دجال کی آمد سے پہلے کئی اہم نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ دنیا وسیع پیمانے پر اخلاقی بدعنوانی، ناانصافی اور انتشار کا شکار ہوگی۔ سچائی دھندلی ہو جائے گی اور جھوٹ غالب آ جائے گا۔ معاشرے اسلامی تعلیمات سے دور ہو جائیں گے، جو دجال کے اثر و رسوخ کے لیے سازگار حالات پیدا کریں گے۔ زمین مسلسل 3 سال تک سخت خشک سالی کا سامنا کرے گی۔ پہلے سال میں 1/3 بارش رک جائے گی، دوسرے سال میں 2/3 بارش رک جائے گی اور تیسرے سال میں بالکل بارش نہیں ہوگی۔ فصلیں ناکام ہو جائیں گی اور بھوک لوگوں کو مایوسی میں مبتلا کر دے گی، جس سے وہ دجال کے جھوٹے وعدوں کے زیادہ شکار ہوں گے۔ جھوٹے نبوت کے دویدار اور رہنما ظاہر ہوں گے، جو جھوٹ اور فریب کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ وہ مسلمانوں کے درمیان اعتماد اور اتحاد کو ختم کریں گے، جس سے وہ دجال کے اثرات کے لیے زیادہ کمزور ہو جائیں گے۔ نبی نے دجال کے فتنے کو انسانیت کے لیے سب سے بڑی آزمائش قرار دیا۔ وہ غیر معمولی اعمال انجام دے گا، جیسے کہ مردوں کو زندہ کرنا اور موسم پر قابو پانا، تاکہ لوگوں کو اپنی جھوٹی خدائی پر قائل کر سکے۔ یہ اعمال حتیٰ کہ مضبوط ایمان والوں کے لیے بھی آزمائش بن جائیں گے۔ موجودہ دور پر غور کرتے ہوئے کئی نشانیاں جن کا ذکر احادیث میں کیا گیا ہے، جدید حقیقتوں سے مطابقت رکھتی ہے۔ گناہوں کا عام ہونا، خاندانی ڈھانچے کا ٹوٹنا اور گناہوں کی عادی زندگی اخلاقی زوال کی عکاسی کرتی ہے، جو احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ قدرتی آفات، خشک سالی اور شدید موسمی حالات کے بڑھتے ہوئے واقعات ان آزمائشوں سے ہم آہنگ ہیں، جن کا ذکر دجال کی آمد سے پہلے کیا گیا تھا۔ جابرانہ حکمرانوں کا عروج، تقسیم کرنے والی نظریات اور بڑھتی ہوئی عالمی بدامنی پیشگوئی شدہ انتشار کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ مماثلتیں مومنین کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور آنے والے آزمائشوں کے لیے تیار رہنے کے لیے بیدار کرتی ہے۔ نبی کریم نے دجال کی دھوکہ دہی سے بچاؤ کے لیے مخصوص اقدامات پر زور دیا۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کی تلاوت اور سمجھ بوجھ دجال کے فتنے سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اس سورہ کے ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کے موضوعات روحانی طاقت فراہم کرتے ہیں۔ نماز، دعا اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ سے گہرا تعلق قائم کرنا دل کو دھوکہ دہی سے بچاتا ہے۔ نبی نے مومنین کو اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کی نصیحت کی۔ اے اللہ، میں تجھ سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اگر دجال کسی کے وقت میں ظاہر ہو تو مومنین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اس سے براہ راست سامنا کرنے سے گریز کریں اور محفوظ مقامات پر پناہ لیں۔
اسلامی تعلیمات مومنین کو یقین دلاتی ہیں کہ دجال کی ظلم و جبر کی حکمرانی قلیل مدتی ہوگی۔ اسے بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں شکست ہوگی، جو آسمانوں سے نازل ہوں گے اور انصاف قائم کریں گے۔ یہ حتمی فتح جھوٹ پر سچائی کی برتری کو ظاہر کرے گی۔ حدیث میں ذکر ہے، عیسیٰ ابن مریم مشرقی دمشق کے سفید مینار کے قریب نازل ہوں گے۔ وہ دجال کو لد کے دروازے پر قتل کریں گے۔ انصاف کا یہ وعدہ مومنین کو امید اور یقین فراہم کرتا ہے کہ چاہے آزمائش کتنی ہی بڑی ہو، سچائی غالب آئے گی۔ دجال کا ظہور اسلامی آخرت کی اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ صحیح بخاری میں بیان کردہ نشانیاں مسلمانوں کو یاد دہانی کراتی ہیں کہ وہ ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں اور دھوکہ دہی کے خلاف چوکس رہیں۔ ان نشانیوں کو سمجھ کر اور نبی کریم کی ہدایات پر عمل کر کے مومن ان پرآشوب حالات میں وضاحت اور مقصد کے ساتھ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دجال کی آزمائشیں بے شک بڑی ہیں، لیکن یہ ایمان کے امتحانات ہیں جو بالآخر نیکی کی فتح کی طرف لے جاتے ہیں۔ تیار رہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ دجال کی آزمائشوں کے بارے میں آگاہی پھیلائیں اور اس علم کو سچائی کی آخری فتح کو برقرار رکھنے کے لیے شیئر کریں۔